برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. کرسی صدارت پر جلوہ بار گلے گلزار اشرفیت آبروئے خاندان اشرفیہ معین المشائخ حضرت العلامہ سید معین الدین صاحب ادام اللہ اقبالہ، دیگر علماء اور اساتین یہاں پر حاضر ہیں. سب سے پہلے آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ محفل اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے، اس کا احترام باقی رکھنا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ معمول کے مطابق یہ جلسہ ہر سال ہوا کرتا ہے، تقریباً انہی ایام میں ہوتا آیا ہے، اور اس جلسے کے انعقاد کرنے والے ساری اس کی محنت اور اس کو سجانے والے آپ کی اسی مسجد کے ہر دل عزیز امام حضرت حافظ خورشید صاحب قبلہ، اللہ تبارک و تعالی ان کی تربت پر رحم و کرم کی بارشیں فرمائے. تقریباً 20 یا 22 سال اس مصلی پر انہوں نے امامت کی. ان کا یہ انعقاد کیا ہوا اور جلسہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ پورے بکھرے ہوئے لوگوں کو جوڑ دیا جائے. سال میں ایک بار ہی صحیح، لیکن قاری صاحب قبلہ دوڑ بھاگ کرتے اور وہ سیدھے آ کر مجھے حضرت معین المشائخ کا حکم سناتے. جہاں بھی ہوں جیسے بھی ہوں یہاں حاضر ہو ہی جاتا. شاید یہ تیسرا سال ہے میری حاضری کا، اور ایک عجیب اندر جانے سے پہلے بھی آخری بار آ کے گیا اور جا کے واپس آنے کے بعد پہلی بار بھی یہیں آیا. یہ جلسہ مس نہیں ہوا. بہت ساری چیزیں 8-8.5 مہینے کے اندر ادھر ادھر ہو گئی تھی، لیکن ہر سال برابر وقت پر یہ ہوتا آیا. اس کار خیر کو جنہوں نے شروع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن سنتا حسنتا، جس نے کسی نئے طریقے کو ایجاد کیا، فَلَهُ أَجْرُهَا، اس کو اس کا اجر ملے گا. کوئی بھی نیا اچھا کام شروع کیا ہے. وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور جس نے اس طریقے کو قائم رکھا ان سب کے عمل کرنے کا بھی ثواب ایجاد کرنے والے کو ملے گا. شروع کرنے والے کو ان سب کے بھی عمل کا ثواب ملے گا. لیکن ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا. لیکن کسی نے برا طریقہ ایجاد کیا، کوئی نیا برا طریقہ شروع کیا ہے، تو اس برا کرنے کا گناہ تو اس پر ہوگا ہی، لیکن اس کا دیکھا دیکھی جتنے لوگ وہ برا فالو کرتے رہیں گے ان سب کے گناہوں کا بھی گناہ اس ایجاد کرنے والے کو دیا جاتا رہے گا. اس لیے یاد رکھو، زندگی میں اگر کبھی کوئی کام شروع کرنا ہو تو نیک کام شروع کر کے جاؤ، تاکہ اس کا دیکھ کر کے لوگ اور بھی وہ نیک کام کریں
اور ان سب کا عمل کا ثواب آپ کو بھی دیا جاتا رہے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أُجُورِهَا, عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ان کو تو ان کا دیا جائے گا, لیکن اتنا ہی شروع کرنے والے کو بھی دیا جائے گا. آج کے یہ جلسے کا جو اجر ہوگا وہ قاری صاحب قبلہ کی قبر میں ضرور پہنچایا جائے. شروعات انہوں نے کی ہے. دوسری بات یہ بھی میں عرض کروں میرے عزیزوں کہ جیسے کہ ابھی آپ سن رہے تھے کہ امامت اور ایک نارمل چیز نہیں ہے. مسجد کی ہر قسم کے لوگوں کو امام جوڑ کر کے رکھتا ہے. مقتدی ایک فکر کے نہیں ہوتے. اس میں پٹھان بھی ہیں, سید بھی ہیں, شیخ بھی ہیں, اور پتہ نہیں کیسے کیسے سارے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے رشتے بھی نہیں کرتے, لیکن وہ سب ایک صف میں کھڑے رہتے ہیں اور اس امام کی اقتداء میں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو رب تبارک و تعالیٰ اس نظام کو قائم رکھا ہوا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے, قاری صاحب یہاں نہیں رہتے تھے, کرلا میں ان کا گھر تھا. تقریباً 12 سال وہ وہاں سے آ کر فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے. تقریباً جہاں تک مجھے علم ہے سالوں تک کوئی صبح صبح ٹرین کا سفر کر کے آئے اور فجر کی نماز پڑھائے. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو, یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق فرمایا گیا مسجد کا وہ ٹکڑا جس پر وہ نماز پڑھتے تھے, ان کی جدائی کے غم میں وہ رونے لگتا. جب کسی ایسے بندے کا انتقال ہوتا ہے جو مسجد کا پابند تھا تو فرمایا گیا مسجد کا مصلی اس کے جانے پر رویا کرتا ہے. زندگی ہو تو ایسی کہ زمین کے ٹکڑے بھی روئیں, ایسی زندگی نہ ہو کہ زمین کا ٹکڑا کیا پوری دنیا بھی یہ نہ کہنے لگ جائے کہ دھرتی کا بوجھ چلا گیا. ایسی زندگی تو نہ گزارو. عیاش زندگی جس نے گزاری اس سے تو ہر کوئی پریشان ہے. ماں باپ, بھائی بہن, رشتہ دار, سارے لوگ پریشان, محلہ پریشان. اب میں آپ کے سامنے ایک بات یہ بھی بتا دوں, ہر ایک کو تو موت کا مزہ چکھنا ہے. آپ ہیں, ہم ہیں, سب تو اس دنیا سے جانے والے ہیں. لوگ جیتے ایسے ہیں جیسے ان کو جانا ہی نہیں ہے, لیکن یقین ایسا ہے, سب کو پتا ہے کہ دنیا کا بڑا سے بڑا بادشاہ بھی موت کے چنگل سے بچ نہیں سکتا. اور رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی, اگرچہ تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ بیٹھ جاؤ. دنیا کا کوئی حکیم ایسا معجون نہیں تیار کیا جو موت سے بچا لے. سائنس اتنی ترقی کر کے بھی آج تک موت کی دوا نہیں بنا سکا, کوئی نہیں بنا سکتا قیامت تک. قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے لکل امت اجل, ہر جماعت کو یا ہر انسان کو موت آنی ہے. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, جب وہ اجل آ جائے, جب وہ وقت مقرر آ جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ایک سیکنڈ نہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی. وہ وقت مقرر سب کا ہے. اچانک ہمارا بھی اعلان ہو جائے گا کہ دنیا سے چلے گئے, انتقال کر گئے, چند دنوں کے بعد پھر معمول پر سب لوگ آ جائیں گے, اور سب لوگ اپنے اپنے گھر بار میں. اسی طرح حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ جو ہے گھروں کو کہتے ہیں نا, قاری صاحب کے گھر والے, ظاہر سی بات ہے ان کے بچے بھی ہوں گے. کتنی بڑی آفت آئی ان کے گھر پر, اچانک باپ چلا گیا اور بچے یتیم ہو گئے, گھر کیسے چلے گا, بچیوں کو کون دیکھے گا. گھر والوں کی سوچتے ہیں, صحیح بات ہے, لیکن بزرگوں گے 2 دن کھانا نہیں بنے گا, 3 دن نہیں بنے گا, پھر کھاؤ گے. موت انسان کے لیے سب سے بڑی مسائل. اور جب دفن کر کے آ گئے دوسرے دن وہ قبرستان گئے تھے, حضرت سفیان قبرستان گئے ہیں اور وہی بچی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی ہے, اور کیا کہہ رہی تھی اپنے باپ سے کہ ابا جب آپ بیمار تھے تو بچھونے میں بچھا دیتی, اوڑھنے میں لا کے دیتی,
آپ کو بھوک لگتی کھانے میں لاتی، دوائیاں میں پلاتی، کل کی رات کیسی گزری آپ کی؟ کون بستر پوچھا، کون اوڑھنا پوچھا، کون دوائیاں اور کون کھانے پوچھا؟ یہ اپنی بچی کے جذبات تھے جو اپنے باپ سے قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھ کر کے وہ یوں مناجات کر رہی اپنے الفاظ سے۔ حضرت سفیان ثوری پیچھے سے سن رہے تھے، انہوں نے کہا بیٹی یہ پوچھ اپنے باپ سے، یہ مت پوچھ کہ بستر کون دیا، اوڑھنا کون دیا، دوائی کون دیا، کھانا کون دیا، یہ دنیا ختم ہو گئی۔ ان سے اب یہ پوچھ ہم نے جو کفن دیا تھا فرشتوں نے اسے باقی رکھا یا ختم کر دیا؟ یہ پوچھ ابھی کہ ہم نے نہلا کر کے بھیجا تھا، کہیں اس پر اللہ نے بچھو اور سانپ تو نہیں چھوڑ دی؟ ہم نے خوشبوئیں لگائی تھی، پیٹ کے پھٹنے کے بعد تعفن اور بدبوئیں تو نہیں پھیل گئی؟ یہ پوچھ اب مردے سے۔ میرے عزیزو، بعد کی جو منزلیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں تیسرے نمبر پر، آپ جب قبرستان جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی سے آنسو کے قطرے گرنے لگ جاتے تھے۔ آپ کے غلام وہ کہتے کہ حضرت عثمان غنی سے کہ جب بھی آپ قبرستان کے پاس آتے اتنا کیوں غم کرتے، اتنا کیوں روتے؟ وہ کہتے کہ یہی ایک منزل ہے جس سے بندہ نکل گیا تو سب میں نکل جائے گا، یہی وہ منزل ہے۔ قبر کو آج لوگوں نے ہلکے میں لیا ہے، اور ممبئی والوں کا کیا ہے، 6 مہینے کے بعد قبریں کھج جاتی ہیں، تمہیں تو اور بڑی عبرت کی بات ہے۔ دیکھو نکلنے کے بعد کیسی ہڈیاں وہاں نکلتی ہیں۔ وہ وقت کے بڑے بڑے طاقتور سورما لوگ ہیں، بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے لوگ ہیں، جن کے گھٹنے سے لے کر ٹخنے تک کی ہڈیاں قبروں میں بکھری ملتی ہیں۔ جب جب قبروں سے مٹیاں نکالی جاتی ہیں، کیا آپ نہیں دیکھتے سوکھی کھوپڑیاں باہر آتی ہیں؟ وہ کس کی ہیں؟ وہ بھی اپنے وقت کے بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، عمدہ کپڑے پہننے والے لوگ، عمدہ گھروں میں رہنے والے لوگ، بہت بڑے بڑے محلات میں رہنے والے لوگ بھی تھے۔ ان کے جسم گلا دیے گئے، سب ختم ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دکھا کر کے فرمایا تھا، ایک گڑھے کے پاس جہاں مردوں کی بہت ساری ہڈیاں پڑی تھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جانتے ہو یہ وہ لوگ ہیں جو عمدہ سواریوں پر سواری کیا کرتے تھے، بہت عمدہ لباس میں گھوما کرتے، اور ان کے کھانے بڑے عمدہ تھے، لیکن آج یہ تعفن کا شکار ہیں، کیڑوں کی غذا بنا دیے گئے۔ یہ انسان کو یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں، اور خاص طور پر آپ سب کو میرے عزیزوں مسلمانوں کو، کہ جب بندے کو اپنا آخری سفر یاد ہوتا ہے تو غرور اور گھمنڈ میں کبھی نہیں آنا۔ جب اپنے انجام معلوم ہوتے ہیں تو کسی سے کیا لڑائیاں جھگڑے۔ جا کر کے دیکھو وہ قبرستانوں میں جن کے 40 سال سے باتیں بند تھی، اب تو وہ قریب میں پڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے، وہاں کوئی جھگڑے نہیں ہے، کسی کی آواز نہیں آتی قبروں کے پاس، یہاں پڑوسیوں کے روز جھگڑوں کی آوازیں۔ یہ اندازہ کر لو کہ جانے کے بعد خاموش سالوں نہیں صدیوں تک شاید سونا پڑ جائے۔ تو یہاں پر ان گھروں میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں ہمارے، حیرت کی بات ہے، ہم صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور باہر جا کر ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کرتے، ایک دوسرے کے مصافحے بھی ختم ہیں۔ یہ جو نفرتوں کی دیواریں ہیں، انسان کو اگر اپنا آخری مقام معلوم ہو کہ سب چھوڑ کر کے تو جانا ہے مجھے۔ اور آپ کو بتاؤں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا کی ایک ایسی چیز ہے جس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، یعنی جنت بتائی جا سکتی کیسی ہے، حدیثوں میں معلوم ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ کر کے آئے تھے، بتائے میرے آقا نے، جہنم کے مناظر بتائے گئے ہیں کہ کیسے کیسے عذابات ہیں، بہت ساری چیزیں، قبروں کے حالات بھی بتا دیے گئے، لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک چیز ایسی ہے جس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، وہ موت ہے۔ وہ کیسے انداز میں آتی ہے؟ کیونکہ جس نے چکھ لیا وہ بتانے کے لیے آیا نہیں، جس کو آئی موت وہ دوبارہ آ کر بتایا کبھی نہیں کہ کیسے آتی ہے، اور جو پہلے سے بتایا ہے وہ یا تو پھر بزرگوں کی باتوں کو بتائے گا، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ ہمارے لیے یقینی ہے۔ سنیے، موت کے سلسلے میں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قاری صاحب قبلہ کو ان کی جو موت ہے، کچھ ایسی موتیں ہیں جو شوق لگا دیتی ہیں۔ ویسے تو ایک شاعر نے بہت خوب کہا ہے، موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو یہاں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے۔ آئے تو سب ہیں مرنے کے لیے، لیکن کچھ موتیں ایسی ہیں جو ہلا دیتی ہیں۔
आदमी को सोचो विचार पर मजबूर कर देती हैं। जवान बंदा हट्टा कट्टा, एक दिन पहले इसी मस्जिद से वो मेरे पास आए थे, एक दिन पहले की बात कर रहा हूं। विक्रोली पार्क साइट आए, काफी देर तक बैठे रहे, गुफ्तगू होती रही और उन्होंने कहा कि हजरत मुझे इस साल रमजान में मदीना शरीफ जाना है। तो मैंने कहा कारी साहब क्या तरावी नहीं पढ़ाओगे? नहीं इस साल। আরে আমার ফোন সব সময় বিজি কেন থাকে সঞ্জয়? না না এর বস আমি। गुजार लीजिए। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। हम हाफिज लोगों का एक बड़ा मसला ये, मैं खुद 25 साल से तरावी सुना रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे और कायम रखे। और पिछले साल, उससे पहले साल मैंने अंदर भी तरावी छोड़ी नहीं है, पूरी तरावी पढ़ाई है। हाफिज जो है तरावी से कंप्रोमाइज नहीं करता है। इसी वजह से हमें रमजान में वहां जाने का मौका नहीं मिलता, और अगर कभी मिलता है तो छोटी सी जमात ही सही, वहां जाकर के भी रमजान में तरावी पढ़ाना हाफिज के लिए जरूरी होता है। वो पूरे साल का उसका ऐसा नहीं है कि वो नजराने के लिए पढ़ाता है, बल्कि उसकी याददाश्त और उसके हाफिजे के बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो उनसे मैंने कहा, उन्होंने कहा कि बरसों बाद मुझे मौका मिला है, मैं जाना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है। फिर मेरे साथ हमारे वो इदारे में आए, कुछ काम चल रहा था, कहा हमारे पास पीओपी वाले हैं, लड़कों को मैं भेज देता हूं। और ये तमाम बातें हुई, निकल गए। और मैं अजमेर शरीफ के सफर पर, मैं प्लेन में बैठा था, उसी वक्त फोन आया कि कारी साहब का इंतकाल हो गया। यकीन नहीं होता, ये कुछ ऐसी खबरें होती हैं। उसके बाद फिर मेरे अजीजों, ये जो शॉकिंग न्यूज होती है ना, इस तरह की हिला देने वाली, तब बंदे को बहुत ज्यादा संभल जाना चाहिए। जो रात का खाना हमारे साथ खाया हो और नाश्ते के वक्त वो कब्र में सोया हो, ये है दुनिया बदल जाती है, पूरी दुनिया बदल गई। एक शाम पहले जो मगरिब पढ़ाया हो और दूसरी शाम मगरिब में वो कब्रिस्तान में सोया हो, पूरी दुनिया तब्दील हो जाती है। आज हम यहां बैठे हैं, हम में से किसी को नहीं पता फजर मिलने वाली है नहीं। ये मौत का मामला अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह इसीलिए रखा है कि बंदा गुरूर और तकब्बुर में फिरौन ना बने। आज पता है आपको, पूरे यहूदी और जो नई नई इजादात करते हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ा, जो मेरी स्टडी का मैं आपको बता रहा हूं, इनको क्या लेना देना है पूरी दुनिया को। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो करते हैं कि पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बनाना है, एक दुनिया बनाना है। आपको पता है, पूरे गोल्ड को अपने पास रखना, इकोनॉमिक पूरी ताकत को अपने पास रखना, बैंकिंग निजाम को अपने पास रखना, दुनिया की सारी हुकूमत को अपने पास रखना, क्यों कर रही है एक छोटी जमात? क्यों करती है एक छोटी सी जमात? आपको पता है, सालों पहले नमरूद के जमाने में ऐसा हुआ था कि यही कौम ने पूरी दुनिया में ऐसी हुक्मरानी की कि नमरूद को ये बात किसी ने बताई कि दुनिया की हर ताकत तुम्हें मिल गई है, कुछ भी कर सकते हो तुम। 1000 लोगों से वो तनहा लड़ सकता था नमरूद, और इंसानों पर तो ऐसी हुकूमत थी। लेकिन उससे मशवरा देने वालों ने कहा एक चीज तुम्हें नहीं मिली है, वो है मौत और हयात पर कंट्रोल। जब चाहे मरे कोई, जब तक हम चाहें जिंदा रहे, ये चीज। तो उसने कहा ये कहां है? कहा ये खुदा के पास। जैसे कि नबियों ने बताया है, नबियों पर ईमान नहीं था, लेकिन इतना था कि अल्लाह है, खुदा है और उसके पास ये ताकत है। तो जानते हो आप, उसने एक किला बनाया, बहुत बड़ा बुर्ज, बहुत ऊंची इमारत बनाई और पूरे इंसानों को जमा किया। तो बहुत बड़ी फौज, इसलिए कि खुदा से लड़ना है और खुदा से लड़ करके उसको गिरा देंगे और फिर मौत का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। आप सोचो, ये बहुत पहले हो चुका, बहुत पहले तारीख में। और उसने इमारत भी बनाई इतनी बुलंद कि आसमान तक लगने जाए। उस जमाने में उतनी तो बुलंद नहीं हो सकती थी, लेकिन बनाए अपने ख्यालात के एतबार से। और इंसानों को एक जुबान, एक करेंसी, सब कुछ एक कर दिया कि लड़ने का वक्त आए तो सारे इंसान मिलकर के खुदा से लड़ेंगे और ये पावर छीन लेंगे मौत और हयात का।
اپنے حساب سے بانٹیں گے کون کتنے سال جینے والا ہے. ظالموں کو جب زیادہ طاقت ملتی ہے تو خدا بننے کا ایسا ہی غرور آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑنے کا یہ فیصلہ کیا. یہ اسرائیلی روایات میں موجود ہے آج بھی کہ اللہ نے فرشتوں میں سے ایک فرشتے سے کہا کہ آؤ دیکھو کہ ہمارے ایک بندے نے ہم سے لڑائی کا منصوبہ بنایا ہے. ایک فرشتے کو بھیجا، جاؤ دیکھ آؤ. جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل علیہ السلام بڑے فرشتوں کے نہیں، ایک فرشتے کو. وہ فرشتہ زمین پر آیا اور صرف پر ہلایا تھا تو اس کی پوری عمارت دھس گئی. جتنی فوج تھی وہ سب کے سب موت کا شکار ہو گئی اور ایک دوسروں کی زبانوں کو مختلف کر دیا گیا. نہ اس کی زبان اسے پتا، نہ اس کی زبان اس کو پتا. سب زبانیں مختلف کر دی گئیں. لیکن ایک پلان تھا، ایک منصوبہ تھا. آج کے دور میں بھی، ترقیاتی دور میں، لوگوں کو یہ لگتا ہے یہ جو چھوٹی جماعت آج پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے اس کو یہاں تک جانا ہے کہ اسپیس میں جائیں، کہیں تو جائیں، ایک بار اپنی طاقت سے خدا کو زیر کر دیں اور موت کا پاور اپنے پاس لے لیں. اور قرآن میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، تم سارے انسان مل کر کے ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، اور مکھی اگر مر جائے تو اسے زندہ بھی نہیں کر سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، قرآن میں اللہ نے فرمایا کتنی کمزور ہے تمہاری طاقت. اسی لیے میرے عزیزوں، موت کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری کمزوری پتہ چلے، ہمیں ہماری حیثیت معلوم ہو، ہم کتنی حیثیت کے ہیں. ایک ٹھوکر لگنے پر موت آ سکتی ہے اور کبھی کبھار بلڈنگوں سے گرنے والا بھی بچ جاتا ہے. یہ سارا نظام قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور موت اچھی اور بری کیا ہوتی ہے؟ اچھی اور بری کیا ہے؟ مصلی پر امامت کرتے ہوئے موت آئی، بظاہر بہت اچھی موت ہے. اور اگر کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، 40 ٹکڑوں میں ہو گیا، بہت بری موت. لوگوں کے ذہن میں یہ کورونا میں مرنے والوں کو لوگ بیچارے یہی سمجھتے تھے کہ کیا موت ہے بیچاری، 4 لوگ اٹھا نہیں پاتے، ریپ کر دیتے ہیں پلاسٹک میں، اور 4 لوگوں کی نماز پہ اس کو تو دفن کر دیا جاتا ہے، ایسی موت ہے ویسی. نہ مرنے کے انداز کو دیکھ کر کے موت کو اچھی اور بری آپ کنسیڈر نہیں کر سکتے. ایک بات آپ کو میں بتاؤں، موت اچھی کون سی ہے اور بری کون سی ہے؟ اور جنازے دیکھ کر کے بھی نہیں. جنازے پھولوں سے سج جائیں، لد جائیں، ہزاروں کی بھیڑ ہو جائے، یہ بھی معیار نہیں، کسوٹی نہیں اچھی اور بری موت کا. اچھی اور بری موت کیا ہے؟ اگر غریب آدمی تنہا بھی مر گیا ہو، ایمان پہ مرا ہو تو سب سے اچھی موت ہے. عشق رسول پہ گیا ہے تو سب سے اچھی موت ہے. اور لاکھوں کی بھیڑ میں کفر پہ مرا ہے تو سب سے بری موت ہے. بھیڑ لاکھوں کی ہو اور کفر پہ موت آئی ہے تو وہ سب سے بری موت ہے. اور ایمان پہ مراؤ، ایکسیڈنٹ ہوا ہو، 40 ٹکڑوں میں بدل گیا ہو، اسے چیل کوے کھا گیا ہو، شیر کھا گیا ہو، آگ جلا دی ہو، پانی نے نگل لیا ہو، کچھ بھی ہوا ہو، ایمان پہ مرا ہے تو اچھی ہی موت مرا ہے. یہ بات یاد رکھیں آپ. ایمان پہ مرا ہو، عشق رسول کے ساتھ گیا ہو، وہ اچھی موت ہے. اور باقی اگر ایمان نہیں تھا مرنے کے وقت، پھر چاہے جتنے جلسے جلوس ہو جائے اس کے، وہ کوئی اچھی موت نہیں. اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے مدینے میں مرنے کی تمنا سب کی ہوتی ہے، لیکن مدینے میں مرنے کے بعد جو فضیلت ہے مدینے میں مرنے والے کی، وہ ایمان کے ساتھ مرے تو فضیلت ہے. ورنہ منافقین کو جنت البقیع سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. یہ بھی بات یاد رکھو آپ. ایمان کی حالت میں جو دنیا سے گیا اور مدینے میں مرا ہے، ارے اس کے کیا کہنے ہیں. ارے وہ قیامت کے دن مومنین کی شفاعت کرے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت البقیع کے اس قبرستان سے 70,000 لوگ ایسے نکلیں گے قیامت کے دن جن میں سے ہر میت 70,000 کی شفاعت کرے گی. وہ فضیلت ہے ان کے لیے، لیکن وہ ایمان کے ساتھ گیا ہو، عشق رسول کے ساتھ گیا ہو. اور اسی لیے ہم تمنا بھی کرتے اللہ تعالیٰ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک و موتاً فی بلد حبیبک. اے اللہ تیرے راستے میں ہمیں شہادت عطا فرما اور تیرے نبی کے شہر میں موت عطا فرما.
اچھا، ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ شہادت کی بھی طلب کرتے ہیں اور موت مدینے میں بھی، تو اس کا مطلب ہے جنگ ہونا چاہیے مدینے میں؟ جنگ ہوگی، لوگ ماریں گے تب شہید ہوں گے. مدینے میں جنگ ہوگی، آپ لڑیں گے، آپ کو مارا جائے گا، آپ شہید ہوں گے، تب مدینے میں موت ہوگی. دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے آئیں گی کہ اللہ تیرے راستے میں شہادت عطا کر اور موت مدینے میں عطا کر؟ اس کا مطلب جنگ مدینے میں ہونا چاہیے. سوال مجھ سے یہ کہا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزو، ہر شہادت جنگ سے ہی نہیں ہوتی. جو جنگ میں مر جائے صرف وہی شہید نہیں، وہ شہید حقیقی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہید کی اور بھی اقسام بیان فرمائی ہیں. ہاں، جو ظلمن مارا گیا وہ بھی شہید ہے، لیکن کئی حادثے ایسے ہیں جس میں انتقال کیا ہوا وہ بھی شہید ہے. اور کتنی بڑی پیاری بات ہے، یہاں پر شہزادہ مسنہ میاں موجود ہیں اور حضور مسنہ میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو یہ دعا کا مصداق کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو شہادت بھی عطا کی اور موت بھی مدینے میں عطا کی. دونوں چیزیں ملی ہیں. ایک ہے نیچرل ڈیتھ، طبعی موت ہوئی ہو، لیکن ایک ہے حادثاتی موت. کچھ حادثے ایسے ہیں جس پر اللہ کے رسول نے فرمایا اسے شہادت کا مقام ہے. تو شہید بھی ہوا ہو مدینے میں اور مدینے میں موت بھی ملی ہو، یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، بہت ریئر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قسمت ہمیں عطا فرمائے. میرے عزیزو، موت کا تذکرہ میں صرف آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کسی کو وقت نہیں دیتی، کسی کو مہلت نہیں دیتی. اسی لیے آپ یہ مت سمجھنا کہ عمر ہو جائے گی، بعد میں بچے جوان ہوں گے تو میں داڑھی رکھ لوں گا، نماز کا پابند بن جاؤں گا. ارے 17 سال کے جنازے نہیں جاتے ہیں کیا؟ 18 سال کے جوانوں کے جنازے نہیں دیکھتے؟ بچوں کے بھی جنازے جاتے ہیں. موت کی کوئی عمر نہیں ہے. ہاں، جس کو بڑھاپا مل گیا وہ نعمت ہے، سب کو نہیں ملتا بڑھاپا. جس کو بڑھاپا مل گیا اور وہ بھی اسلام پہ ملا ہے، اس کے لیے وہ نعمت ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا، ارے بڈھا ہو گیا اب مسجد نہیں جائے گا تو اور کیا کرے گا، کام دھندا کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا، ہر بوڑھا مسجد والا بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی فضل الہی ضروری ہے. ہر بوڑھا نہیں ہے مسجد کا. کتنے بوڑھے تو 80 سال کے ہو گئے ابھی روز بلیڈ مار رہے ہیں، ان کو ابھی جوان بننے کا شوق ہے روز. اور وہ بوڑھا جس کے بال سفید ہو گئے، حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے ایسے بوڑھے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے، جس کا بڑھاپا اسلام پہ ہوا ہو. لیکن یہ بڑھاپا سب کو نہیں ملتا کہ ہر کوئی بوڑھا ہو کے مرے گا. کتنے تو جوانی میں چلے گئے. قاری خورشید صاحب امامت کر رہے تھے، مشکل سے شاید ان کی 50 کے آس پاس کی عمر ہوگی، 48 سال کی عمر. جبکہ نظام یہ بتایا گیا 40 سال کے بعد جوانی شروع ہوتی پہلے. اور قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، یعنی یہ جو شدت والی جوانی اس کو 40 سال کا گیا. آپ تمامی حضرات سے میں ایک بات یہ کہوں گا کہ موت کی کوئی عمر نہیں ہے، تو پھر کس بات کے انتظار میں ہو کہ کب کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے؟ جو بات تمہیں بعد میں اچانک آنے والی ہے اس کے لیے پہلے سے تیار ہونا چاہیے. اپنے آپ کو اتنی اچھی حالت میں رکھو کہ کسی دن ملک الموت آئے تو ہاتھ پیر مار کر کے مہلت مانگنے والی نوبت نہ آئے کہ تھوڑا ٹائم مل جائے میں تسبیح پڑھ لوں، تھوڑا ٹائم مل جائے لوگوں کا کھایا ہوا واپس کر دوں، تھوڑا ٹائم مل جائے قضا نمازیں پوری کر لوں. ایسی حالت میں نہ آ جاؤ. اسی لیے ایک آپ کو میں بتا دوں، حدیث کا مفہوم ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کمپلیٹ رکھو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب پوچھا جائے. حساب اپنا کمپلیٹ رکھ لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب پوچھا جائے. اور موت سب کی ایک طرح کی بھی نہیں ہے. ایک بزرگ نے بڑی پیاری حکایت لکھی ہے کہ ایک بادشاہ سفر پر جا رہا تھا، شاہانہ کروفر ہے اور بہت سارے تفریح کے لیے نکلے ہوئی پوری جماعت ہے. اچانک راستے میں ایک فقیر آیا اور بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، آپ سے مجھے کچھ بات کرنی ہے. بادشاہ نے کہا یہ میرے آرام کا وقت ہے، تفریح کا ہے، ابھی میں تو پکنک پہ جا رہا ہوں، کیا چاہیے تجھے بول.
फकीर ने कहा नहीं, नीचे उतर आओ बग्गी से, आपसे मुझे बात करनी है। बादशाह ने कहा बड़ा बदतमीज फकीर है ये, बादशाह को उसकी बग्गी से उतार रहा है। तो उसने फौरन हुक्म दिया वजीरों को पकड़ो इस फकीर को। फकीर ने अपना जुब्बा हुआ किया, खोला और उसके बाद बादशाह को खींचकर नीचे उतारा और कहा पहचान मुझे, मैं मलकुल मौत इजराइल हूं, मैं मलकुल मौत इजराइल हूं। बादशाह अब वो कपकपाने लग गया, पूछा कि आप क्यों आए? कहा मैं क्यों आता हूं तुम्हें पता है, रूह लेने आया हूं। कहा इसी वक्त? कहा इसी वक्त। कहा इतना वक्त दे दें कि मैं वापस चला जाऊं ये सफर को खत्म करके और अपनी सल्तनत के सारे काम बेटे को सुपुर्द कर दूंगा। कहा उतना टाइम नहीं है तेरे पास, मैं बहुत जल्दी, अभी वक्त काफी कम बचा है। तो उसने कहा इतनी मोहलत दे दीजिए कि बीवी से बात कर लूं। कहा वो भी नहीं है। उसको थोड़ी सी भी मोहलत नहीं दी गई, उसी वक्त उसको गिरा दिया गया और उसकी रूह कब्ज कर ली गई। जो शाहाना कर्रोफर के साथ जा रहा था उसको रास्ते में अचानक मलकुल मौत ने रूह निकाल ली। तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है सेम। एक आलिम रब्बानी है परहेजगार, वो अपने घर से झोला लेकर सामान लेने के लिए बाहर जल्दी जल्दी जा रहे हैं। असर का वक्त हो चुका है और सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में यही फकीर आया, कहा कि हुजूर रुक जाइए, थोड़ा कुछ बात करनी है आपसे मुझे। वो आलिम दीन रुक गए और कहा क्या बात है, जल्दी जल्दी बात कीजिए, मुझे घर से सौदा लेने के लिए, सामान लेने के लिए जाना है और घर में वापस पहुंचाकर मस्जिद में अजान हो चुकी है, जमात से नमाज पढ़नी है, जल्दी आप बताइए क्या बात है। फकीर ने कहा आपने नहीं पहचाना, मैं मलकुल मौत इजराइल हूं। उस आलिम रब्बानी ने झोला फेंक दिया, जो सामान लाने के लिए जा रहे थे झोला फेंक दिया और कहा कहां थे आप, आपके इंतजार में कितनी रातें कट गई, क्या आप आएंगे, रूह निकालेंगे, मैं रब से मुलाकात करूंगा। ये दुनिया में जिसकी रूह अटकी हुई है माल से वो मोहलत मांगता रहता है, और जो रिज़ाए इलाही के लिए जीता है वो मलकुल मौत का इस्तेकबाल करता है। आप कहां थे? तो अब यहां मंजर बदला हुआ है। मलकुल मौत ने कहा इतनी जल्दी भी क्या है आपको, आप जाइए सामान खरीद लाइए और अपने बच्चों को सामान दे दीजिए, घर वालों को कुछ वसीयत करनी है वो भी कर लीजिए। उस आलिम रब्बानी ने कहा आपको जिस काम के लिए अल्लाह ने भेजा वो कीजिए आप, मेरे बच्चों का मालिक अल्लाह है, वो मुसब्बिबुल अस्बाब है, जिसने मुझे खिलाया वो मेरे बच्चों को भी खिलाएगा, मेरा यकीन है, आप अपना काम कीजिए। मलकुल मौत वहां मोहलत नहीं देना चाहते और इधर कह रहे हैं कि और कुछ है तो आप कर लीजिए काम। फिर उस आलिम रब्बानी से कहा कि और कोई आपकी ख्वाहिश है? उस आलिम रब्बानी ने कहा अगर आप इतना वक्त लेकर के आए हैं पहले से, इतनी मोहलत लेकर के आए हैं पहले से, तो ख्वाहिश इतनी है घर नहीं जाऊंगा, अल्लाह के घर जाऊंगा। जिस वक्त नमाज पढ़ रहा हूं सजदे के आलम में। ये जेनजिस को सारी चीजें फास्ट चाहिए और हर काम के बाद रिवॉर्ड्स भी चाहिए, और यही चीज करके नावी यूपीआई सिर्फ 2 साल में इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग यूपीआई ऐप बन गया है। कैसे? चलिए समझाता हूं। देखो, नावी यूपीआई ने जेनजिस को जो चाहिए वही दिया, एक तो स्पीड और फ्रेंडशिप। ये जेनजी स्पीड से बहुत ही ऑब्सेस्ड है और नावी यूपीआई में भी ट्रांजैक्शन बहुत ही फास्ट होते हैं। ऐप में कन्वीनियंस ऐसा दे दिया कि फोन को सिर्फ शेक करो तो सीधा स्कैनर खुल जाएगा और एकदम क्लटर फ्री स्मूथ एक्सपीरियंस दे दिया। दूसरा कि फ्रेंडशिप, नावी यूपीआई भी फ्रेंडशिप को एक्सेलरेट करता है। कैसे? हम अपने दोस्तों के साथ सब कुछ शेयर करते हैं, जैसे मीम्स, ज्ञान की बातें और ना चाहते हुए खाना भी शेयर करते हैं, और टेक्नोलॉजी जो हमें पसंद आए वो भी शेयर करते हैं। नावी यूपीआई पे अपनी रेफरल लिंक आप अपने दोस्तों को शेयर करते हो तो उनको तो फायदा होगा बट आपको भी फायदा होगा, दोनों को ही कैशबैक मिलेगा। बेस्ट फ्रेंड वही है जो रेफरल्स करे, नावी यूपीआई रेफरल्स। इसीलिए तो नावी यूपीआई वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूपीआई ऐप बन गई है, क्योंकि जो चाहिए वो दिया उन्होंने। Download the Navi app now. Loans up to 5 lakh rupees on True Balance. Hospital bill is 50K. Can you loan me some cash? Oh damn, really? Wait a minute. Loans up to 5 lakh rupees on True Balance. Apply now.